حال ہی میں کپتان حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے سوشل میڈیا قوانین کی سخت شرائط سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں اپنی سروسز بند کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر سینسرشپ عائد کرنے کی غرض سے متعارف کرائے گئے جابرانہ قوانین کے حوالے سے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کا نفاذ کسی صورت ممکن نہیں، اور یہ کہ 21ویں صدی میں سوشل میڈیا بند تو ہو سکتا ہے لیکن اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی حکومتیں کئی مرتبہ ایسی کوشش کر چکی ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں مل پائی۔ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے حال ہی میں سماجی رابطوں کے پلیٹ فارمز پر ڈالے جانے والے مواد پر نظر رکھنے کی غرض سے سوشل میڈیا رولز کے نام سے قواعد و ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن امین الحق کے مطابق ان قواعد و ضوابط کا مقصد پاکستانی عوام کے آن لائن ڈیٹا کے علاوہ ان کے سماجی، اخلاقی اور قانونی حقوق کا تحفظ ہے۔ تاہم ڈیجیٹل رائٹس کے ماہرین نئے قوانین کو حکومت کی سینسرشپ کے نفاذ کا ایک حربہ قرار دے رہے ہیں۔ نئے قواعد و ضوابط میں اہم نقطہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو پاکستان میں اپنے دفاتر کا قیام اور پی ٹی اے کے پاس رجسٹریشن کروانا ہے، جس پر عمل درآمد ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے خدشہ ہے کہ کئی انٹرنیشنل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز حکومتی دباؤ کی صورت میں پاکستان میں اپنی سروسز بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب اور انسٹاگرام وغیرہ شامل ہیں، جو تمام غیر ملکی ہیں اور ان میں سے کسی کمپنی نے پاکستان میں اپنے دفاتر قائم نہیں کیے۔ نئے سوشل میڈیا رولز کے متعارف ہونے کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا بین الاقوامی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں اپنے دفاتر قائم کریں گے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کے پاس رجسٹریشن کروائیں گے۔ ماہرین کے خیال میں ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کمپنیوں کا پاکستان میں بزنس کا باقی دنیا کے مقابلے میں بہت محدود ہونا ہے۔ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے نجی ادارے بائٹس فار آل کے سینئر پروگرام مینیجر ہارون بلوچ کا موقف تھا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت اس سلسلے میں قدم پیچھے ہٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال متعارف کرائے گئے سوشل میڈیا رولز میں بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے 3 ماہ کے اندر پاکستان میں دفاتر کا قیام لازم قرار دیا گیا تھا، جبکہ موجودہ رولز میں ایسا نہیں ہے۔ نئے رولز میں حکومت نے کمپنیوں کو چھوٹ دیتے ہوئے ضرورت کی بنیاد پر ایسا کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم عمومی نمائندگان اور شکایات سے متعلق افسران کی تعیناتی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہارون بلوچ کے خیال میں بین الاقوامی سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستان میں دفاتر قائم کرنے سے متعلق اپنا ایک موقف رکھتی ہیں، جس میں تبدیلی آنے کا امکان کم نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں حکومتی دباؤ میں آ کر ٹویٹر نے اپنا دفتر قائم کیا، جس پر بعد میں حملہ ہو گیا تھا۔ ایسی ہی صورتحال پاکستان میں بھی پیش آ سکتی ہے، اور یہ سول سوسائٹی کی اس سلسلے میں سب سے بڑی تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں سوشل میڈیا کمپنیاں دفاتر کھولتی ہیں تو ان پر روزانہ چھاپے مارے جانے کے علاوہ انہیں حکومتی ہدایات اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ان کمپنیز نے یہاں دفاتر قائم کر لیے تو انہیں بہت ساری قدغنوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے قوانین پر کام کرنے والے اسلام آباد کے قانونی ماہر کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں نے پاکستان میں دفاتر کھول دیے تو ان پر حملے ہونا روزانہ کا معمول بن جائے گا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں مذہب کی توہین کے واقعات کا رد عمل پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں مشتعل ہجوم غیر ملکی کمپنیوں کے دفاتر کو نشانہ بناتے رہے ہیں، حالانکہ ان دفاتر میں پاکستانی کام کرتے تھے اور ان سے فائدہ بھی پاکستان کو ہو رہا تھا۔ کل کو یہی لوگ فیس بک، یوٹیوب یا ٹویٹر کے دفاتر پر حلہ بول دیں گے۔ ان کے خیال میں کوئی سوشل میڈیا کمپنی پاکستان میں کسی صورت دفتر قائم نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی نمائندے کو بھیجے گی۔ صحافی اور تجزیہ کار بینظیر شاہ کا کہنا تھا کہ حکومتوں کا کام نجی کمپنیوں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ان کے کاروبار کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نجی کاروبار کرنے والی کمپنیوں سے حکومتیں بات کر سکتی ہیں اور یہی پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔ سینئر صحافی مظہر عباس کے خیال میں نئے قوانین اور ضوابط کی بجائے حکومت کو پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا کو بھی اس سلسلے میں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور خصوصاً سوشل میڈیا سے متعلق ملک میں گریٹ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق میڈیا کو نہایت سنجیدگی سے اس مسئلے پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو بحث کے نتیجے میں سامنے آنے والی سفارشات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے ضوابط میں چیزیں اتنی مبہم اور غیر واضح ہیں کہ پی ٹی اے کے اہلکار ان سے کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں، جس کا نقصان سوشل میڈیا اور اس پر کام کرنے والوں کو ہوگا۔ اگر کوئی فیس بک پر غیر اخلاقی بات پوسٹ کرتا ہے تو پی ٹی اے سارے ملک میں فیس بک کو ہی بند کر سکتی ہے، جس سے پاکستان میں اس کے کروڑوں صارفین متاثر ہوں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔